بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے لیکچر میں ہم پڑھیں گے کانگریس کے قیام یعنی 1885 سے لے کر قرارداد پاکستان 1940 تک کے سفر کا حال احوال، جو کہ ہمارے لیکچر نمبر 8 سے لے کے لیکچر نمبر 14 تک کا ایک ریویو ہے۔ سب سے پہلے ہوا کانگریس کا قیام دسمبر 1885 میں، جو کہ ایک انگریز AOU نے ایک جماعت بنائی تھی، جو کہ ایک سیاسی جماعت تھی، جس کا مقصد تھا کہ لوگوں کو اپنے خیالات اور جذبات کے اظہار کے لیے ایک پلیٹ فارم مل جائے۔ لیکن مسلمانوں کو یہ جان کر سخت پریشانی ہوئی کہ اس میں مسلمانوں کے حقوق کی تو کوئی بات کی ہی نہیں جا رہی، اور یہ جماعت خالصتاً ہندوؤں اور انگریزوں کی جماعت تھی۔ لہٰذا مسلمانوں نے اپنی ایک علیحدہ جماعت بنانے کا فیصلہ کیا، اور آخر کار 30 دسمبر 1906 کو آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا، جس کا مقصد تھا مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ۔ لیکن ابتدا میں قائد اعظم نے مسلم لیگ میں شمولیت اختیار نہیں کی تھی۔ قائد اعظم نے مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی 1913 میں، اور اس کے بعد ہوا میثاق لکھنؤ، جو کہ ایک سیاسی سمجھوتا تھا، اور کانگریس اور آل انڈیا مسلم لیگ کے درمیان طے پایا تھا، اور اس میں مسلمانوں کے حقوق کے متعلق مطالبات پیش کیے گئے تھے، جو کہ قائد اعظم نے پیش کیے تھے۔ لیکن ان مطالبات کو ہندوؤں نے نہیں مانا تھا، اور جواہر لال نہرو نے ایک رپورٹ پیش کی تھی، جو کہ نہرو رپورٹ کے نام سے جانی جاتی ہے، جو کہ انہوں نے پیش کی تھی 1928 کو۔ جو انہوں نے نہرو رپورٹ پیش کی، اس کو قائد اعظم نے ماننے سے انکار کر دیا، اور قائد اعظم نے 1929 میں 14 نکات پیش کر ڈالے، جو کہ قائد اعظم کے کچھ رہنما اصولوں کا ایک خاکہ تھا، جو کہ قائد اعظم کے 14 نکات کے نام سے جانے جاتے ہیں، جس کا مقصد بھی مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ تھا۔ قائد اعظم کے بعد علامہ اقبال بھی خاموش نہ رہے، اور آخر کار الہ آباد کے مقام پر ایک جلسہ کر ڈالا، جو کہ علامہ اقبال کے خطبہ الہ آباد کے نام سے مشہور ہے، اور یہ خطبہ انہوں نے پیش کیا 1930 میں۔ قائد اعظم اور علامہ اقبال کے بعد ایک اور رہنما میدان میں اتر آئے، جنہوں نے علامہ اقبال کے تصور کو پاکستان کا نام دیا، اور اس طرح چودھری رحمت علی نے 1933 میں پاکستان کا نام تجویز کر دیا۔ اس کے بعد 1934 میں قائد اعظم نے سنبھالی مسلم لیگ کی باغ دوڑ، جس کی بدولت مسلم لیگ اور مستحکم ہو گئی، اور ایک فعال یعنی متحرک جماعت بن گئی۔ اس کے بعد ہوا 1935 کا ایکٹ اور صوبائی خود مختاری، جس کے تحت 1937 میں انتخابات ہوئے، جس میں کانگریس نے ایک واضح اکثریت سے کامیابی حاصل کی، اور مسلمانوں کی ثقافت کو بالکل ختم کرنے کی کوشش شروع کر دی، اور مسلمانوں پر لگائی مذہبی اور سیاسی پابندیاں، جس کے بعد علیحدہ وطن کے مطالبے کی شدت اور بڑھ گئی۔ ایسے وقت میں قائد اعظم نے مسلمانوں کی بھرپور رہنمائی کی، جس کی بنا پر 1938 میں محمد علی جناح پٹنہ اجلاس میں قائد اعظم کے خطاب سے نوازے گئے۔ اور جب ہوا کانگریسی وزارتوں کا خاتمہ، تو قائد اعظم نے، جو کہ ایک قائد تھے، ایک رہنما تھے، انہوں نے مسلمانوں کو یوم نجات منانے کا مشورہ دیا، اور جمعے کے دن 22 دسمبر کو 1939 کو مسلمانوں نے منائی یوم نجات۔ اور پھر آخر کار وہ وقت بھی آ گیا کہ جب تمام مسلمانان ہند مسلم لیگ کے ایک پرچم تلے جمع ہو گئے، اور ایک قرارداد پیش کر ڈالی، جس کی داد ساری دنیا نے دی، اور پھر وہاں سے تحریک پاکستان کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ وہ قرارداد لاہور یا قرارداد پاکستان کے نام سے جانی جاتی ہے، جو کہ 23 مارچ 1940 کو منظور کی گئی۔ یہ تھا ہمارے پچھلے 7-8 لیکچرز کا ایک ریویو، جو کہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب ہم اگلے لیکچر میں
اس سے آگے پڑھیں گے کہ اس سے آگے کیا ہوا۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ۔